وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، انسان فطرتی طور پر کمزور پیدا ہوا ہے۔ اس کے اندر کمیاں، کوتاہیاں، عیوب یہ بھی ہیں۔ اس کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ کوئی دوسرا اس کو متوجہ کرے اور یہ پھر اس کے متوجہ کرنے پر اپنی کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور کر لے۔ اس لیے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، کہ جیسے آئینہ انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ تمہارے چہرے پر فلاں دھبا لگا ہے، تو اسی طرح مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مومن کو متوجہ کرے۔ اسی طرح انسان جب کچھ اچھا کرتا ہے تو اس کو مزید آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ حوصلہ افزائی یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں کی ہے، اور مختلف انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کے اور سراہنے کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بیٹے دیے، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نعم العبد، کیا ہی اچھے بندے تھے وہ ہمارے۔ انہ اواب، یقیناً وہ تو میری طرف خوب متوجہ ہونے والے اور توبہ کرنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، نعم العبد ایوب، میرے ایوب بندے کتنے ہی اچھے بندے ہیں، کتنے اچھے بندے ہیں، میری طرف متوجہ ہونے والے ہیں، مجھ سے مانگنے والے ہیں، دعائیں کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف فرمائی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات سے یاد کرنا، کبھی مزمل کہنا، کبھی مدثر کہنا، کبھی والضحیٰ کہنا، ما ودعک ربک وما قلیٰ کہنا، تو یہ ساری آیات، یہ سارے الفاظ، یہ آپ علیہ السلام کی حوصلہ افزائی، آپ علیہ السلام کی ہمت بندھانے اور آپ علیہ السلام کو اور زیادہ ہمت پیدا کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کلمات جو ہے نازل فرمائے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ لگ بھگ 300 آیات ایسی ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی گئی ہے، آپ علیہ السلام کو حوصلہ دیا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کی کام کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے مختلف حضرات صحابہ کرام کو بھی مختلف مواقع پر مختلف الفاظ سے سراہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس میں اگر مختلف حضرات نے مختلف موقعوں پر سوالات کیے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اچھے سوالات کی بنا پر ان کو سراہا ہے۔ لہذا ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے، اور میں یہ عمل آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے کوئی اور بات نہیں پوچھوں گا، کہ مجھے وہی بات میرے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سوال اتنا اچھا لگا کہ آپ علیہ السلام نے سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد سألت عن عظیم، بلکہ پہلے فرمایا بخن بخن، واہ 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 واہ، یہ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں شاباش، لقد سألت عن امر عظیم، کتنا زبردست تم نے سوال پوچھا، کتنا اچھا سوال پوچھا۔ تو کیا خیال ہے جب آپ علیہ السلام
اپنے شاگردوں کو، اپنے اصحاب کو اس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے، ان کی تعریف فرمائیں گے، تو کیا پھر وہ اپنے مسائل آپ علیہ السلام سے نہیں پوچھیں گے؟ یقیناً پوچھیں گے، اور زیادہ قریب ہو جائیں گے، اور آپ علیہ السلام سے اور زیادہ جڑ جائیں گے، اور آپ علیہ السلام کی محبت اور تعلق اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ حوصلہ افزائی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، کون ہوگا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، حدیث کے اوپر حرص اور حدیث یاد کرنے کا شوق، یہ آپ کے اندر میں چونکہ پہچانتا ہوں، تو اس وجہ سے مجھے امید تھی کہ یہ بات، یہ سوال مجھ سے آپ ہی پوچھو گے، کوئی اور نہیں پوچھے گا۔ اب دیکھیں، یہ آپ علیہ السلام نے حوصلہ افزائی کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ حدیثیں یاد کرنے کا شوق رکھتے تھے، آپ علیہ السلام کی ہر بات یاد کرتے تھے، محفوظ کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک موقع پر تو انہوں نے دعا کی بھی درخواست کی، اور آپ علیہ السلام نے پھر چادر پر کچھ پڑھ کر دم کر کے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اس کو سینے کے ساتھ جوڑ لو، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کر لیا، اس کے بعد سے جو سنا بھولا نہیں۔ تو یہ آپ علیہ السلام اپنے اس شاگرد کو کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی آئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگے کہ دلنی علی عمل، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ علیہ السلام نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا، لئن کنت اقصرت الخطبہ لقد اعرضت المسئلہ، اگر تم نے، اگرچہ تمہارے الفاظ بہت ہی مختصر ہیں، چھوٹے سے ہیں، لیکن تم نے ان مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات پوچھی۔ اور یہ ایک صفت ہوتی ہے انسان کی کہ الفاظ مختصر ہوں اور ان کے اندر مفہوم وہ بہت زیادہ ہو، اور یہ گویا کہ ایک کمی ہوتی ہے کہ لمبی بات کرتا ہے لیکن اس کے اندر جو مغز ہے، جو مطلب کی اور پتہ کی بات ہے، وہ تھوڑی سی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے اس حسن سوال پر، اس بہترین کلام کرنے پر آپ علیہ السلام نے اس صحابی کی تعریف فرمائی ہے۔ اور کتنے ہی مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں تعریف کرتے تھے، نعم العبد ابو بکر، ابو بکر کتنے ہی اچھے اللہ کے بندے ہیں۔ نعم العبد عمر، عمر کتنے ہی اچھے بندے ہیں۔ یعنی آپ علیہ السلام اس طریقے سے اپنے اصحاب کی، اپنے شاگردان کی اور اپنے یاران کی ان الفاظ کے ساتھ تعریف فرمایا کرتے تھے، حالانکہ یہ سب حضرات آپ علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ تو دیکھیں، دوسرے کو حوصلہ دینا، دوسرے کی شخصیت کے بارے میں اچھے الفاظ، دوسرے کے کردار کے بارے میں اچھے القابات، اور دوسرے کی صفات کے بارے میں اچھے تذکرے اور تبصرے، یہ ہمیں سنت سے ملتا ہے، یہ ہمیں آپ علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ احد کا موقع تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے مجھے تیر نکال کر دیا اور فرمایا، بی ابی کا و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، ارمی، تیر چلاؤ۔ یہ آپ علیہ السلام کس کو ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو۔ حالانکہ حضرات صحابہ کرام عام طور پر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اور آپ علیہ السلام حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حوصلہ بڑھانے کے لیے اور ان کی تعریف اور مدح سرائی کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ میرے ماں باپ ایسا تجھ پر قربان ہو۔ کمال ہے۔
اچھا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حوصلہ افزائی کرنا، دوسرے کو سراہنا، اس کے کام کو سراہنا، اس کی صفات کو سراہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل حضرات صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کی جو ضد ہے یعنی حوصلہ شکنی، اس کو تو ہم ذکر نہیں کرتے کیونکہ اس کے نقصانات تو سب ہمارے سامنے، کیونکہ ہماری عام طور پر طبیعت فطرت بحیثیت قوم وہ حوصلہ شکنی کی ہے، اس وجہ سے جو حالات ہیں وہ تو سامنے ہے، لہذا اس کو تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن حوصلہ افزائی کے فوائد کیا ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک بڑے مشہور سائنسدان گزرے ہیں، ایڈیسن، جنہوں نے بلب بنایا اور 1000 مرتبہ کوششیں کرنے کے بعد وہ کامیاب ہوئے کہ وہ بلب بنائے۔ ان کا بچپن کیا ہے؟ تو ان کی تاریخ میں لکھا تھا کہ وہ اسکول میں پڑھتے تھے، تو ایک دن اسکول والوں نے ان کی والدہ کو خط لکھا۔ وہ خط ان کی والدہ نے جب پڑھا تو اس بیچاری کے ماتھے پر پسینے آ گئے۔ تو یہ چھوٹے تھے، یہ کہنے لگے اپنی والدہ سے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ تو اس کی والدہ نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا کہ اسکول والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ ذہین اور فطین ہے، کمال کی ذہانت رکھتا ہے، اتنے ذہین بچے کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس اس لیول کے استاد نہیں، تو آپ اپنے گھر میں ہی اس کے لیے تعلیم کا انتظام کریں۔ تو یہ کہہ کر والدہ نے خط لپیٹ دیا اور اس کے لیے گھر میں ہی ایک ٹیوٹر کا انتظام کر لیا۔ وقت گزر گیا، اس کی والدہ فوت ہو گئی اور اپنے زمانے میں وہ ایک سائنسدان بن کے ابھرا اور انہوں نے بلب ایجاد کیا۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ وہ پرانے کاغذات وغیرہ دیکھ رہے تھے، تو اچانک سے وہ خط ان کے سامنے آ گیا جو اسکول والوں نے لکھا تھا۔ تو انہوں نے وہ خط جب کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ غبی ہے، کند ذہن ہے، پڑھنے کے قابل نہیں ہے، ہم اس کو اسکول میں نہیں رکھ سکتے، اس کو گھر میں رکھیں، اگر کوئی گھر میں انتظام ہو سکتا ہے تو کریں، ورنہ اس کو اسکول نہ لے کر آئیں۔ تو دیکھیں، اس کی والدہ نے یہ حوصلہ شکنی والے الفاظ کو بدل کر حوصلہ افزائی والے الفاظ کو جب استعمال کیا تو دنیا کو ایک سائنسدان ملا، ایک بلب والی نعمت ملی۔ یہ اس کے فوائد ہیں۔ ایک بڑے شیخ ہیں، وہ ایک مرتبہ بیان میں فرمانے لگے کہ ہم نے ایک جگہ ایک ملک میں جا کر ڈولفن کا تماشا دیکھا، وہ کرتب کرتی ہے اور جمپ لگاتی ہے رنگ میں سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں اس کا جو ٹیوٹر تھا اس سے پوچھا کہ تم نے اس حیوان کو کیسے سکھایا، اس آبی جانور کو کیسے یہ تربیت دے دی کہ وہ رنگ سے جمپ لگاتی ہے اور وہ مختلف تماشے کرتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے اس کو ابتدا میں ٹریننگ یہاں سے شروع کی کہ اس کو زبردستی سے ہم نے اٹھا کر اس رنگ میں سے گزارا اور پھر ہم سب نے تالیاں بجائی اور انعام کے طور پر اس کو ایک مچھلی دی۔ اب 2-3 بار جب ہم نے اس کے ساتھ یہ کام کیا تو اب اس کے شعور کے اندر یہ بات گئی کہ اچھا، جب میں اس کے اندر سے گزرتی ہوں، اگرچہ یہ اٹھا کر زبردستی سے گزار رہے ہیں لیکن اس کے اندر سے جب گزرتی ہوں تو یہ سب خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور مجھے انعام بھی دیتے ہیں، تو یہ کوئی اچھا کام ہے۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ وہ جو عادت ہم نے ڈالی، اس طریقے سے ہم نے اس کو سدھا لیا اور عادی کر لیا کہ وہ ہماری سیٹی پر وہ جمپ لگاتی اور رنگ کے اندر سے گزرتی ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا، دوسرے کو سراہنا، اس کی صفات کو بیان کرنا، یہ حیوان کو بھی سکھا دیتا ہے، تو حضرت انسان کو نہیں سکھا پائے گا؟ حضرت انسان تو اشرف المخلوقات۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی تھپکی کسی کے اندر اتنا حوصلہ پیدا کر دے کہ وہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ جائے۔ آپ کا حوصلہ دینا وہ بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے کہ آپ گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالتے ہیں، گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، اصل میں ہم اس حوصلے سے چلتے ہیں
جو ہمیں ایک دوسرے کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہو۔ اب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ حوصلہ افزائی ایک سنت عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی ہے، اور حوصلہ افزائی کے بہت سارے فوائد ہیں، جس میں سے چند فائدے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس مضمون کو لے کر کہ یہ جو حوصلہ افزائی ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، سوال یہاں یہ نہیں اٹھتا کہ ہم کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اصل سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جس انداز میں دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں کو سراہتے ہیں، کیا ہمارا ماتحت اور ہمارا متعلق اس کو حوصلہ افزائی سمجھتا بھی ہے، اس کو وہ محسوس بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ آپ سوچیں گے کہ یہ عجیب سا سوال آپ نے یہاں اٹھا دیا ہے۔ اصل میں دیکھیں، ہر بندے کا معیار مختلف ہے، کسی کو میٹھا پسند ہے، کسی کو نمکین پسند ہے، معیار مختلف ہیں۔ تو جیسے معیار مختلف ہیں، اسی طرح ہر ایک کے اعتبار سے جو تعریف ہے اور حوصلہ افزائی ہے اور جو سراہنا ہے، اس کا معیار بھی مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے جس حوصلہ افزائی کو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، دوسرا اس کو اپنے لیے کوئی خاص اہمیت نہ دیتا ہو، یا دوسرا جو اہمیت والی چیز جس کو سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے میں اس کو اہمیت نہ دیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ تو ہمارا من حیث القوم یہی ہے کہ ہم سے دوسرے کو سراہنا یا دوسرے کو حوصلہ دینا، یہی ہمارے بس سے باہر کی چیز نظر آتی ہے۔ حوصلہ ہی نہیں پڑتا، ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں دوسرے کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ ماشاءاللہ کیا زبردست تم نے کام کیا۔ ہمارا عام طور پر رویہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا تم کرے گا یہ کام، شکل دیکھی ہے، تم کرو گے، تم نے اپنے آپ کو دیکھا کبھی؟ تم کر سکتے ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ منہ اور مسور کی دال۔ یہ ہمارا عام طور پر رویہ ہوتا ہے۔ تو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہماری تو ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی حوصلہ افزائی کر دیں۔ یہ تو نبیوں کا حوصلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کی کیسے کیسے الفاظ سے تعریف فرما رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں، پھر اس کے بعد یہ سمجھیں کہ حوصلہ افزائی کس کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، اور میرا مخاطب جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے، یہ میرے ماتحت ہے، میرے زیر تربیت ہے، یہ کس طرح کی حوصلہ افزائی کو پسند کرتا ہے، تو اسی انداز میں اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تو وہ آگے بڑھے گا اور وہ اپنے کام کے اندر کمال پیدا کرے گا اور اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا۔ تو لوگوں نے، دنیا نے تحقیق کر کے 5 طریقے ایسے ذکر کیے ہیں کہ جن سے آدمی دوسرے کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ پہلا طریقہ تو الفاظ کا ہے، جیسے کہ میں نے احادیث پیش کی ہیں آپ حضرات کے سامنے، قرآن کی آیت پیش کی ہے، نعم العبد ایوب۔ الفاظ کے ذریعے کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو ہم اس بچے کو، ہم اس بچی کو، ہم اس ماتحت کو، اس ملازم کو، اس رکن کو، اس ممبر کو سراہیں، اس کی تعریف کریں، اس کو حوصلہ دیں اس کی اس کامیابی پر الفاظ کے ذریعے سے۔ دوسرا اس کا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے کردار کی حوصلہ افزائی کریں۔ کامیابی تو ایک وقتی چیز جو اس نے حاصل کی ہے وہ ہو گئی، کردار کیا ہوتا ہے، یعنی اس بندے کے اندر کون سی ایسی چھپی ہوئی صفت ہے جس کی بنیاد پر اس نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر استقامت والی صفت پائی جاتی ہے جس کو اس نے کام میں لا کر یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اچھا بولنے والا سکل موجود ہو جس کی بنا پر وہ یہ کامیابی حاصل کر پایا۔ ہو سکتا ہے اس کا حافظہ بڑا اچھا ہو۔
تو کوئی بھی ایسی اس کی اندر چھپی ہوئی جو ہے جو مخفی ہے، جو نظر نہیں آ رہی، جو چھپی کامیابی نظر آتی ہے، اور کردار جو انسان کے اندر چھپی ہوئی صفات ہیں وہ نظر نہیں آتی، اس کو شناخت کر کے اور اس کے مطابق اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ اصل میں اس کی اس چھپی ہوئی صفت کے اندر اس شخص کو بڑھوتری دینا اور آگے بڑھانے کے مترادف ہے۔ اور تیسرا اس کا سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کی شخصیت کی بھی تعریف کریں، صرف اس کی کامیابی کو نہ سراہیں بلکہ اس کے رویے کو اور اس کی ظاہری جو صفات ہیں جو لوگوں کے سامنے نظر آتی ہیں ان کو بھی سراہیں۔ تو جب یہ 3 سٹیپ لے کر ہم الفاظ کے ذریعے سے اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو اس میں حوصلہ پیدا ہوگا، وہ اپنے کام میں اور زیادہ عمدگی بہتری لائے گا اور آگے بڑھ کر دکھائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ، کسی کو معیاری وقت دینا، ٹائم دینا اس کو، یہ بھی اس کی حوصلہ افزائی ہے۔ ٹائم دینے کے اندر اس کو سننا بھی شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی صاحب آپ علیہ السلام کے پاس آتے اور کوئی بات کرتے، جب تک وہ آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ رہتے آپ علیہ السلام بھی ان کی طرف متوجہ رہتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں آپ علیہ السلام ایسے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ جب تک انہوں نے ہاتھ نہیں چھوڑا آپ علیہ السلام بھی ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نہیں کھینچتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی غلام کے درجے کا مرد یا باندی کے درجے کی عورت وہ بھی آپ علیہ السلام کو چلتے راستے میں روک کر کھڑی ہو جاتی یا کھڑا ہو جاتا تو آپ علیہ السلام پوری توجہ سے اس کی بات سنتے اور اس کو وقت دیتے۔ حتیٰ کہ ایک صحابیہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات اتاری، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر شکوے کر رہی تھی اپنے خاوند کے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر بھی شکوے کر رہی تھی، تو اللہ نے اس کی بات کو سن لیا۔ تو وقت دینا دوسرے کو اور اس کو اہمیت دینا، اس کی بات کو سننا اور اس کے ساتھ تجربات شیئر کرنا، یہ بھی حوصلہ افزائی کا ایک طریقہ ہے، اور طریقوں میں سے یہ دوسرا طریقہ ہے، اور یہ بھی الحمدللہ ہمیں سنت سے ملتا ہے۔ عام طور پر ہمارے چھوٹے بچے اسکول سے آئے، نئے نئے اسکول میں جانے شروع ہوئے، تو وہ دیکھیں نا، وہ جب آتے ہیں تو وہ اپنا آپ کو نا کچھ سنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا تو ہم موبائل میں مصروف ہوتے ہیں یا ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں کچھ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ہم نہیں سنتے۔ ہم کہتے ہیں اچھا بتاؤ کیا، وہ بیچارہ بتانے کی کوشش کرے گا، نہ ہم اس کی بات کو توجہ سے سنیں گے اور نہ اس کے جو تاثرات ہیں ان کو جانچنے کی کوشش کریں گے، اور نہ اس کی ان الفاظ میں تعریف کریں گے جیسے کہ وہ تعریف کروانا چاہتا ہے اپنی، اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اچھا، بہت اچھا، بھی بہت اچھا، کمال ہو گیا، بس یہ کہہ کے زیادہ سے زیادہ چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ ایک بچہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے سنا جائے، مجھے سمجھا جائے اور مجھے مانا جائے، میری طرف دیکھا جائے، مجھے چاہا جائے۔ یہ سارے اس کے جذبات ہوتے ہیں ایک بچے کے، اور یہ سارے جذبات ہوتے ہیں ایک ماتحت کے، اور یہ سارے جذبات ہوتے ہیں ایک رکن کے اور ایک ممبر کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت بھی اور یہ حوصلہ افزائی کا طریقہ بھی کمال درجے کا پایا جاتا تھا کہ جب تک وہ متوجہ رہتا آپ علیہ السلام متوجہ رہتے۔ ایک مفتی صاحب وہ فرمانے لگے کہ یہ کمال درجے کی سنت ہے، کہتے ہیں کہ ہم کیا مصروف ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، آپ علیہ السلام کے اوپر جو اتنا بڑا بوجھ تھا اور اتنا بڑا دین امت کو پہنچانا تھا، 23 سال کا مبارک عرصہ ملا ہے، اور اتنے مختصر وقت میں آپ علیہ السلام نے دنیا کو وہ نظامات دیے ہیں کہ قیامت تک جن کا بدل اور توڑ نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے وقت دینا کسی کو اس انداز میں کہ جب تک وہ بیٹھا رہے
میں بیٹھا رہوں، جب تک وہ بولتا رہے میں سنتا رہوں، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت اس درجے کی تھی کہ کمال درجے کی یہ سنت ہے کہ آپ علیہ السلام جب تک وہ متوجہ رہتے، جب تک وہ کہتا آپ سنتے رہتے، جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑتا آپ علیہ السلام ہاتھ نہ کھینچتے۔ کمال درجے کی حوصلہ افزائی کی یہ سنت۔ یہ دو طریقے میں نے عرض کر دی حوصلہ افزائی۔ تیسری حوصلہ افزائی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ماتحت کی مشکلات کو حل کریں۔ اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو اس کی مشکل کو حل کریں، اس کی مدد کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی پر کوئی قرضہ ہو تو وہ میرے ذمے ہے، اور اگر مرنے والے نے کوئی رقم چھوڑی ہے تو وہ اس کے ورثاء کی ہے۔ قرضہ میرے ذمے اور وراثت ورثاء کی۔ اور جو بھی صحابی آتے کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوتے، آپ علیہ السلام کسی کو نہ فرماتے، اس کے ہر مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتے۔ اگر اس وقت موجود نہ ہوتا تو دوسرے وقت کا وعدہ فرما لیتے، لا نہ فرماتے کہ میرے پاس نہیں ہے جاؤ۔ یہ ساری زندگی آپ علیہ السلام نے لا نہیں بولا، یعنی لا نہ بولنے سے مراد یعنی کسی کو مانگنے پر جواب نہیں دیا۔ تو یہ بھی حوصلہ افزائی کی ایک شکل ہے کہ آپ دوسروں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، آپ ان کو جینے کا ایک سہارا دے رہے ہیں، ایک نئی زندگی ان کو دے رہے ہیں۔ اور حوصلہ افزائی کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو تحائف دیں، اپنے ماتحتوں کو گفٹ دیں۔ گفٹ بھی اس کی طبیعت، اس کی ذاتی جو طبعی میلان ہے اس کے مطابق، جو وہ چاہتا ہے، جو اس کی ضرورت ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے، وہ اس کو تحفہ دینا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تحفہ دینے کی، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ کیا کیا آپ علیہ السلام نے تحفے دینے کے انداز ارشاد فرمائے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحادو تحابو، ہدیہ دو تم میں محبتیں بڑھیں گی۔ اور آپ علیہ السلام گفٹ دینا، تحفہ دینا، اس کے اتنا اللہ تعالیٰ نے کھلا دل عطا فرمایا تھا کہ بعض مرتبہ وادی کی وادی بکریوں سے بھری ہوئی وہ ایک صاحب کو عطا فرمایا۔ تو ہدیہ دینا یہ بھی حوصلہ افزائی کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح کسی کے قریب بیٹھنا، کسی کے کندھے کو تھپ تھپانا، کسی سے مصافحہ کرنا، اس سے گلے ملنا، یہ بھی حوصلہ افزائی کا ایک طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ 5 طریقے حوصلہ افزائی کے، اور یہ پانچوں طریقے سنت سے ہمیں ملتے ہیں۔ مصافحہ کرنا بھی سنت ہے، گلے ملنا بھی سنت ہے، اور کسی کو تھپ تھپانا بھی سنت ہے۔ تو یہ سارے طریقے ہمیں سنت سے ملتے ہیں۔ تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ رہی ہے حوصلہ افزائی کے اوپر، کہ حوصلہ افزائی کرنا، کسی کو سراہنا، کسی کو حوصلہ دینا، اس کی طاقت کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، اللہ نے قرآن میں کیسے اپنے نبیوں کی تعریف کی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے اصحاب کی، اپنے شاگردوں کی کیسے کیسے تعریف کی ہے۔ تو اس کی میں نے کچھ احادیث پیش کی تھی، اور اس کے بعد یہ ذکر کیا تھا کہ حوصلہ افزائی کے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے 2 چیزیں ذکر کی، 2 ثمرات بیان کیے، اور پھر یہ عرض کیا کہ حوصلہ افزائی کس کس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ تو 5 طریقے حوصلہ افزائی کے میں نے آپ لوگوں کو بالترتیب ذکر کیے ہیں کہ پہلا طریقہ زبان سے ہوتا ہے، اچھے الفاظ ذکر کر کے، یہ بھی طریقہ ہے۔ کسی کو وقت دینا، یہ بھی حوصلہ افزائی کے ایک طریقہ ہے۔ کسی کی خدمت کرنا، اس کی مشکلات کو حل کرنا، وہ کہیں پھنسا ہوا ہے، بلاک ہے تو ان بلاک کرنا، یہ بھی اس کی حوصلہ افزائی کا ایک طریقہ ہے۔ کسی کو تحفہ دینا، یہ بھی حوصلہ افزائی کا طریقہ ہے۔ اور کسی کے پاس بیٹھنا، اس سے مصافحہ کرنا، اس سے گلے ملنا، تو یہ بھی حوصلہ افزائی کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے کندھے پر تھپکی دینا، یہ بھی حوصلہ افزائی کا طریقہ ہے۔ تو ہم حوصلہ افزائی کو رواج دیں، اپنی اولاد میں بھی، اپنی شاگردوں میں بھی، اپنے اہل خانہ میں بھی۔ ایک شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری کسی نے دعوت کی
تو کھانا کھا کر میں نے تعریفی کلمات کہے کہ ماشاءاللہ کھانا تھا بھی بڑا مزیدار. تو میں نے حوصلہ افزائی کی. میں نے کہا جی بہت زبردست کھانا ہے اور ایسا بہت کم ہی مجھے موقع ملا ہے اتنا مزیدار کھانا کھانے کا. تو کہتے ہیں پردے کے پیچھے سے نا مجھے تھوڑی سی آواز آئی سسکی کی. تو میں نے وہ جو اہل خانہ تھے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ 40 سال ہو گئے کھانا پکا پکا کر کھلاتے ہوئے, آج تک ہم نے یہ الفاظ نہیں سنے جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں. تو عورت ہم سے, وہ بھی ہمارے ماتحت ہے نا, ہماری اولاد بھی ہمارے ماتحت ہے, ہمارے ملازمین بھی ہمارے ماتحت ہیں, ہمارے شاگرد بھی ہمارے ماتحت ہیں. اگر آپ کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے, بااثر بنایا ہے, تو آپ کے زیر اثر جتنے بھی لوگ ہیں سب آپ کے ماتحت ہیں. تو وہ اپنا کام کرتے ہیں. آپ کے 2 بول, آپ کے ہمدردی کے چند کلمات اس کے اندر روح پھونک سکتے ہیں اور اس کی تھکاوٹ کو ختم کر سکتے ہیں, اس کے اندر ایک نیا جذبہ بیدار کر سکتے ہیں, اس کو اپنے کام کے اندر اور عمدگی لانے کی ایک نئی روح پھونک سکتے ہیں اور نیا جذبہ دے سکتے ہیں. لیکن جب کہ ہمارے اندر بھی یہ حوصلہ پیدا ہو کہ ہم کسی کو سراہ سکیں. اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی سمجھ بھی عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. بر وقت تشریف لایا کریں تاکہ سارا مضمون بالتفصیل آپ حضرات کے سامنے آئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا